سورۃ الفاتحہ، اس میں آپ جان لیں سورۃ الفاتحہ کا تعارف، سورۃ الفاتحہ کے مرکزی مضامین، سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ بامحاورہ ترجمہ اور اس کا مفہوم۔ سورۃ الفاتحہ کے بامحاورہ ترجمہ کا امتحان دینے کے قابل ہو جائیں گے، سورۃ الفاتحہ کے منتخب مضامین کو جان سکیں گے۔ تلاوت کی ترتیب سے سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، اس کا سب سے مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، کیونکہ ہر نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ المناجات ہے، کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک نام سورۃ الشفا ہے، اس کو پڑھ کر دم کرنے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ ہی قرآن مجید میں نازل ہوئی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 ایسے نور عطا ہوئے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ ڈسے شخص پر سورۃ الفاتحہ دم کی تو وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ سورۃ الفاتحہ کا مرکزی خیال دعا مانگنے کے طریقہ کی تعلیم ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ عز و جل کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی ثنا بیان کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ عز و جل مجھے سیدھے راستے پہ استقامت عطا فرما اور سیدھے راستے پہ چلا۔ حالانکہ نماز پڑھنا، ہم نماز میں اس سورت کو کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا بھی سیدھا راستہ ہے، لیکن نماز میں جا کر پھر یہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ عز و جل مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ تو سیدھے راستے میں ہو کے سیدھے راستے کی دعا مانگنا، اس سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رہا، اس سے یہ مراد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اے ایمان والو ایمان پہ ڈٹے جاؤ۔ تو اس صورت میں اللہ عز و جل نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ ہے صراط مستقیم پہ چلنا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا دعا مانگو کہ اے اللہ عز و جل ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ تو کن لوگوں پہ انعام فرمایا؟ وہ لوگ کون سے ہیں؟ دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا۔ تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ پورا قرآن مجید صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔ سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور باقی مکمل قرآن مجید اس کا جواب ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود اس سورت کی فضیلت بیان کی ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87 اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔
الرحیم، اور یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ، سورۃ الفاتحہ مکی ہے، آیاتها 7، اس کی 7 آیات ہیں، رکوعها 1، اور اس کا ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم جو رحم فرمانے والا ہے، الرحمن جو بہت بڑا مہربان، الرحیم جو نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، لفظ لیک اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اللہ اللہ، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین، ربی جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے، العالمین، العالمین جمع ہے عالم کی، عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے، اور یہاں پہ تمام عالمین کا تذکرہ ہوا، عالم کی جمع ہے عالمین، عالم کی جمع ہے عالمین، عالم اگر لام کے نیچے ذیل لگائیں گے تو اس کا معنی ہوگا جاننے والا، عالم، اور اگر لام پر زبر لگائیں گے عالم تو اس کا معنی ہوتا ہے دنیا، ورلڈ، ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ تو عالم کی بہت ساری قسمیں ہیں، عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے۔ رب العالمین، جتنے بھی عالمین ہیں، جتنے بھی عالم ہے، سب کو پالنے والی ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحیم جو بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، مالک ایز اٹ از اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یوم الدین، یوم کا معنی ہوتا ہے دن، اردو میں بھی یوم و نہار بولتے ہیں، یوم کا معنی ہوتا ہے دن، الدین فیصلے کا دن، یوم الدین فیصلے کا دن، مالک یوم الدین فیصلے کے دن کا مالک۔ جب بھی عربی میں ترجمہ کریں تو آخر سے ترجمہ کریں گے، اردو میں بالکل صحیح ترجمہ ہو جائے گا، مالک یوم الدین، مدین جزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے جو عبادت ہے وہ حقیقی طور پہ، مجازی طور پہ، کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ حقیقی مجازی ہر لحاظ سے جو عبادت کا مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جہاں تک مانگنے کا تعلق ہے، جہاں تک استعانت کا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا جو مدد کرنے والے ذرائع ہیں وہ مجازی ہیں، حقیقت میں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، حقیقت میں ہم جس سے مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا میں ہم پولیس والوں کو مدد کے لیے بلاتے ہیں، بچہ والدین کو بلاتا ہے دودھ پینے کے لیے، مختلف ذرائع ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے مجازی ہیں۔ حقیقی طور پہ جو بندے کی مدد کرنے والی ذات ہے وہ اللہ عز و جل کی ہے، اس لیے کہتے ہیں اے اللہ عز و جل ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا دینے والی ذات نہیں ہے۔ اگر کوئی دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی
جو ہے عطا سے دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ذرہ بھی نہیں دے سکتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، اہدی دکھا، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، اہدی دکھا، نہ ہمیں، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط یہ مفعول بن رہا ہے، المستقیم مستقیم صراط کی صفت ہے، تو صراط مستقیم سیدھا راستہ، صفت موصوف بن رہے ہیں سیدھا راستہ، الصراط المستقیم یہ مفعول بن رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں دکھا، کیا دکھا؟ سیدھا راستہ دکھا۔ کسی لفظ کے آخری حرف پہ زبر آنا مفعول کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم، صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ چار لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا اور ان پہ انعام فرمایا۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے پہ چلائے، آمین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، غیر اردو میں بھی ہم بولتے ہیں غیر مغضوب، وہ جن پہ غضب ہوتا ہے، علیہم جن پر، مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، اس سے مراد یہودی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذابات آئے، مثال کے طور پہ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی عذابات آئے۔ وَلَضَالِّينَ، اور گمراہوں کے راستے پہ نہ چلانا۔ گمراہ کون ہے؟ یہاں گمراہ سے مراد عیسائی لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے۔ ذخیرہ قرآنی الفاظ آپ کی کتاب میں جو سورۃ الفاتحہ کے الفاظ کے تراجم دیے گئے ہیں، الحمد تمام تعریفیں، العالمین سارے جہان، الرحمن جو بہت ہی مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، ایاکا صرف تیری، ایاکا صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا اہدی دکھا نہ ہمیں، اہدنا ہمیں دکھا، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط مستقیم، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا سیدھا راستہ، الذین یہ اسم موصول ہے ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام فرمایا، علیہم ان پر۔ مشق کو حل کر لیتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو یہ چار نام دیے گئے ہیں، سورۃ البراءۃ، سبع مثانی، سورۃ العقود، سورۃ الاسراء۔ تو ان میں آپ پہلے پڑھا کہ سب سے فضیلت والی جو سورت ہے وہ سبع مثانی ہے، 7 آیات والی۔ تو اس میں جو 7 آیات والا جو آپشن ہے یہی صحیح ہوگا۔